عزیز طلبا، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی اور عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع اللہ علیہ کے حضرت بلند ڈاکٹر سلمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھنؤ تشریف لائے تھے کٹوری میں جو کانفرنس ہوئی، اس میں شرکت کے لیے، اور ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمارے بچے بچے کی زبان پر ہے، اور ان سے واقعہ ہے کہ جس کا تعلق بھی نظرے سے ہے، نظرے کی فکر سے ہے، وہ اسے محبت کے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر وہ بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذوق دیا ہے علم کا، فکر کا اور سلامت فکر عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے مشاہدہ بھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی یہاں جو گفتگو ہوگی اس سے انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ وہ دربند کا قیام ہے اور وہاں یونیورسٹی میں ایک عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وقت بھی وہاں ان کا درس قرآن کا سلسلہ بھی ہے، اور اس سے ضروریات ہیں، اور وہ لکھنے پڑھنے کا بھی بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ تو ہم اس مناسبت سے مولانا دعوت کی وہ تشریف لائے، اور ہم سب سے پہلے محمد انس دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس سے پروگرام کا آغاز ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا
اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الحمدللہ میں سفر میں یہاں آنے کا موقع ملا اور اس خان وادے سے جو تعلق ہے خاندانی اس کا تقاضا تھا اور ہے اور رہے گا کہ جب بھی موقع ملے حاضری یہاں ہو اور اللہ تعالیٰ صحت حیات دے مولانا بلال صاحب کو کہ خان وادے کو ان کے بھائی حضرات کو اللہ تعالیٰ صحت حیات دے جنہوں نے اس ٹکڑے کی اس زمین کی روایات ہیں ان کو قائم رکھا ہے. جو برکتیں یہاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے تمام حضرات کے ذریعے اس میں مزید زیادتی فرمائی اور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رحمت و برکت سکون قلبی اور سکون ذہنی دونوں نصیب ہوتا ہے. اس لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے کہ تمام وہاں کے شہر کی اور تمام سب دور رہ کر نشین حاصل کر کے آدمی سیکھتا ہے. اسی لیے پرانے زمانے میں بلکہ صوفیہ کا ایک وتیرہ رہا شروع سے رہا ہے کہ ہمیشہ اپنا مسکن آبادی سے دور کہیں رکھتے تھے. وہ آبادی بعد میں آ جاتی تھی وہ الگ بات ہے لیکن وہ ایسی جگہ انتخاب کرتے تھے جہاں فطرتی مناظر ہوں چیزیں اکثر ہوا کرتا تھا. بہت ہی عام سی چیز ہوا کرتی تھی. ان کے ذریعے پھر اسلام کی اشاعت ہوتی تھی اسے لوگ پڑھتے جاتے تھے. اس لیے ان کا اس لحاظ سے ماشاء اللہ یہاں یہ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ گاؤں جو ہے اس لحاظ سے وہاں برکتیں ہیں. خان وادے کی اور خان وادے سے تعلق جوانوں کی اور مدرسے کی اساتذہ کی تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اس پہ فرماتے ہیں اور جب تک کہ جلوس باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے برکتیں میں رہیں گی. میں دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ مجمع یہاں نوجوان لوگوں کا زیادہ ہے اور ماشاءاللہ اگرچہ اساتذہ عمر میں آپ سے زیادہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ میرے مقابلے میں نوجوان ہی ہیں. دیکھیے اللہ جو آیت میں نے بھی بیان تلاوت کی ہے یہ سورہ روح کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ 3 ایسی حقیقتیں بیان کر رہا ہے جس کا سامنا ہر مخلوق کو کرنا پڑتا ہے اور خاص طور سے چونکہ انسانوں کا مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے تو ہے ہی لیکن جو بھی مخلوق ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کے اندر یہ حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس پر بیان کروا رہا ہے. ہماری نظر اس پر اس چیزوں کے پاس مطلب نہیں جاتی
اور یہ کہ جب آپ جناب نے یہاں اس مدرسے میں داخلہ لیا ہے یا آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ تشریف لائے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا، اور انگریزی یونیورسٹی اور جامعات کو چھوڑ کر آپ نے اس میں داخلہ لیا ہے، تو ظاہر میں آپ کے ذہن بھی آپ کا جو مستقبل ہے وہ بھی اس کا بھی فیصلہ آپ نے کیا ہوگا۔ تو یہ جو راستہ آپ نے منتخب کیا ہے، اس میں دنیا کی چمک دمک نظر نہیں آتی، اور یہ کہ اس میں محنت ہوتی ہے، اور دو قسم کی محنت ہوتی ہے، ایک محنت تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک محنت اندرونی اور باطنی ہوتی ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں یہ ایسی حقیقت ہے، سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سب اس پر مرحلے سے گزرے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ کپڑے بدل سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا اس ہوتے میں، تو وہ مجبور ہے کہ اس کی مدد کی جاتی رہے، والدین یا ماں اس کا خیال کرتی ہے، فکر کرتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، کپڑے بدلتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ از خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ انتہائی مجبوری کا عالم محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ درخت کا کوئی پودا آپ لگائیں چھوٹا سا، تو نمو کی خاصیت اللہ رکھی ہے، اس نمو کو مدد دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہو مالی اس کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کا مسئلہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر یہی بچہ، پھر ہم اس کو اس کمزوری اور ضعف کی حالت سے نکال کر پھر ہم اس کو جوانی اور قوت عطا کرتے ہیں، اور جب جوانی اور قوت عطا کرتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ بچپن کی اس ضعف اس کمزوری کی حالت سے نکل چکا ہوتا ہے، اور یہ جو جوانی کا آغاز اور جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس میں پھر وہ اس کا خون بھی گرم ہوتا ہے اور دماغ بھی گرم ہوتا ہے، وہ اس وقت کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا، اور اس وقت اس کے گھمنڈ اور غرور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میں آسمان کے ستارے بھی توڑ سکتا ہوں، اور اپنی بات سمجھتا ہے کہ میں ہی کچھ ہوں، میں ہی ہوں، بس اس طرح سے میرا فرمایا ہوا، اس کی اپنی رائے، اس کی اپنی فکر، اپنی چال ڈھال، اپنی جو بھی رائے ہو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، اور کسی کے مشورے کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا، اگر کوئی مشورہ دے بھی تو زیادہ اس کی توجہ ادھر نہیں ہوتی، بتتا ہے اگلے وقتوں میں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، میں نغمے کو جو اندھا ربا کہتے ہیں، اس لیے یہ بڑی میاں ہے، بس ٹھیک ہے، زمانہ یہ ہوتا ہے، یہ سب کو گزرتا ہے کرنے کے لیے۔ میرے والد اکثر ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے قدر بابا نہ جانی تھا بابا نہ شری، کہ باپ کی قدر جب ہوتی ہے جب آدمی خود باپ بنتا ہے، تو یہ جو عالم ہوتا ہے نوجوانی کا اور جوانی کا، یہی بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہوتا ہے، اسی میں آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے اور سنورتا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ پھر ہم اس نوجوان کو
اس کا خون گرم تھا، دماغ گرم تھا، ہر چیز گرم تھی اس کی، پھر ہم اس کو دوبارہ اس عالم میں پہنچا دیتے ہیں جس عالم میں وہ پیدا ہوا تھا. تو جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور انسان پھر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، 40 سال کے بعد پھر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جب جو جوانی سے کے زمانے سے گزر کر جب بڑھاپے کے منزل پر قدم رکھتا ہے تو قوا کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، پیروں میں لغزش ہونے لگتی ہے، چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو اس منزل میں پہنچا دیتے ہیں جس میں اس کا آغاز ہوا تھا. تو ہم لوگ اس کو بالغ، عاقل اور ایڈلٹ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ ماشاء اللہ اب اپنی اس منزل میں چلا گیا جس منزل میں وہ تھا. اور جب اس منزل میں پہنچتا ہے تو جو نوجوان ہیں، ان کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، جو ہو، یا جیسے آپ حضرات ہیں، ہمارے ندوے میں جائیے، اگر آپ جو پرانے زمانے کے اساتذہ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے بڑے ظہور صاحب اس وقت ویل چیئر پہ چلتے ہیں، بہت دوسرے لوگ ہیں، یا ہمارے مفتی صاحب اور رشید الرحمان صاحب کو دیکھیے، ان کے پیروں میں تکلیف ہے دیکھ لیجیے. تو نوجوان لوگ تعجب کرتے ہوں گے، صاحب ہم تو دوڑتے تھے، فٹ بال بھی کرتے تھے، ہاکی بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں، یہ کیا ہوا ان کو؟ تو ان کو جو امراض لاحق ہیں اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا خون گرم ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، صحیح، ایسے ہی معاملہ ہوگا. اور عجیب بات ہے جو بات میں نے کہی، ہمارے نوجوان فرمایا کرتے تھے کہ بوڑھوں کا مشورہ اور جوانوں کا کام. لیکن جوان حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جو بوڑھے مشورے دیتے ہیں اس کو بھی قابل اعتراض نہیں سمجھتے. اور یہ کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ جب ایک بیٹا یا بیٹی، لیکن بیٹا بہرحال مقولے بیٹے کے نام ہے، کہ بیٹا جب تک اس کا اپنا بیٹا نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے باپ کو کے مشوروں کو غلط سمجھتا ہے، اور وقت تک اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا اپنے باپ کی بات کو غلط سمجھتا ہے. انگریزی کا جو مسئلہ ہے کتنے لوگ سمجھ سکیں گے اس کو، لیکن بہرحال by the time the son realizes his father was right, he has a son who thinks his father is wrong. جب تک کہ بچے کو خیال ہو، وہ جب اس کی عمر یہ آتی ہے سمجھنے کے لیے کہ میرا باپ صحیح کہتا تھا، اس وقت تک اس کا وہ بیٹا ہو چکا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے میرا باپ غلط ہے. اور یہ سنت چلتی رہتی، ایسے ہی معاملہ ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہمارے اور آپ کو سمجھنے کی ہے، جس طرح قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بننے اور سنورنے کا وقت بھی یہی ہوتا ہے، جوانی کا، یہی وقت کمانے کا ہے. اسی جوانی کے عالم میں کوئی تاجر ہو، کوئی کسی پروفیشن میں ہو، خوب کام کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، اس کو صبح شام کو فرق ہی نہیں معلوم ہوتا. اس کو
نہ تو کریڈر کی فکر ہوتی ہے نہ سکول کی فکر ہوتی ہے، بس کام کرتا ہے، اور جو کام کر رہا ہے جو کما رہا ہے اس میں سے کچھ پس انداز بھی کرتا جاتا ہے. تو جو کام وہ کر رہا ہے یا جو محنت کر رہا ہے جو وہ کما رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کمانے کا وقت یہی ہے. اتنا شعور اس کو ہے اس نوجوانی کے عالم میں بھی کہ کل کا وقت جب آئے گا، جب 40 عمر گزر چکی ہوگی میری، اس وقت میں کمانے کا وقت نہیں ہوگا. آج کل عام طور سے مجھے معلوم یہاں کیا ہے، لیکن یہ کہ عام طور سے ہندوستان پاکستان میں 60 سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، 60 سال میں سے 65 سال سے ہی. امریکہ یورپ میں زیادہ ہے، لیکن وہاں کے اثرات ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمر تھوڑی لمبی ہوتی ہے عام طور سے. تو بہرحال اگر 70 بھی ہے یا 75 بھی ہے تو ریٹائر تو ہو جائے گا. تو اس وقت وہ جو کما رہا ہے اور پس انداز کر رہا ہے وہ اس لیے کہ 60 سال کے بعد 65 سال کے بعد یہ کمائی جو پس انداز کی ہے اسے وہ کام آئے گا، اور اسی لیے محنت کرتا ہے وہ. تو بننے اور سمجھنے کا وہ بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور بڑی حدیث لمبی حدیث ہے. اس میں ذکر کیا یہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ ہمارا ذلہ اللہ ذلہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں حدیث میں بیان یہ ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اس دن اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا. اس کی جو پہلی قسم ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، الامام العادل، اس لیے کہ اس کے کندھے پر پورا بوجھ ہے پوری امت کا، اس قوم کا جہاں وہ امام ہے. اسی لیے حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو خلافت ملی تو مدینے کی گلیوں میں دوڑتے کہتے تھے کہ بھائی یہ مجھ سے ذمہ داری لے لو. حضرت عمر نے کہا کہ اگر ایک بھیڑ بھی کہیں گم ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی عمر کے کندھے پہ ہے. تو آج امام العادل کی بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اسی لحاظ سے ہیں. تو اپنی ذمہ داری اگر اس طریقے سے نبھایا گیا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ اور دوسری کیٹیگریز تو بعد میں آئی ہے، قصہ بعد میں آئی ہے. دوسری کیٹیگری ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہو، اور یہی وہ وقت ہے. ایک شاعر نے حضرت جگر کا ایک شعر پڑھے، وہ سن لیں آپ. جگر کا شعر ہے کہ دن جوانی کی جگر بے خبری میں گزرے، دن جوانی کی جگر بے خبری میں گزرے، ہوش کا وقت جو آیا تو مجھے ہوش نہ تھا. لیکن جب ہوش کو بتاتا ہے اس وقت مسئلہ گزر چکا ہوتا ہے. لیکن دوسرا شاعر جو ہے اس کو جوانی کا مزہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ عظیم تر ہے عبادت شباب کی، لیکن عظیم تر ہے عبادت شباب کی، لیکن کیا یہی گناہ کا موسم ہے، کیا کیا جائے. عظیم تر ہے عبادت شباب کی، لیکن یہی گناہ کا موسم ہے، کیا کیا جائے. لیکن جگر صاحب نے جو بات کہی وہ تجربے کی بات ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اقسام بیان کی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری. جو بوڑھے جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کو ہم لوگ خاطے میں نہیں لاتے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کا 2.5 سال 3 سال کا بچہ ہو، بھائی ہو، بہن، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ چلے، سڑک کے اوپر جا رہا ہو اور راستے میں گھوڑا دیکھے یا اونٹ دیکھے، کیا ہے؟ آپ نے کہا گھوڑا.
تھوڑی دیر میں پھر پوچھا گیا گھوڑا کیا ہے؟ ہم نے کہا پھر ہم نے کہا گھوڑا. تو 3 مرتبہ شامت ہوئی 3 مرتبہ پوچھا گھوڑا. اب جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کتنی دلچسپی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتا ہے. آپ کے بوڑھے باپ یا دادا نانا چل رہے ہوں اور پوچھے کہ بیٹا کیا ہے؟ آپ نے کہا گھوڑا. دوسری مرتبہ کہا گھوڑا. تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا کہ بتاتے ہو گھوڑا، آپ کے سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ فرق ہے نوجوانی کا اور بڑھاپے کا. قصہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ باہر بیٹھا ہوا ہے لان میں، اس کا بیٹا جوان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے. تو درخت پر آ کے چڑیا بیٹھ گئی. تو باپ نے پوچھا بچے سے، اپنے بیٹے سے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چڑیا. تھوڑی دیر پھر پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے بتا دیا چڑیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو اس نے کہا وہ بتا تو دیا کہ چڑیا ہے، آپ اخبار بھی نہیں پڑھنے دیتے مجھے. تو باپ نے کچھ کہا نہیں. باپ اندر گیا، وہاں سے ایک ڈائری لے کے آیا، ایک نامچہ لے کے آیا، اور ایک صفحہ کھولا، کہا کہ یہ پڑھو. اس میں لکھا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ جا رہا تھا یہ اور چڑیا نظر آئی. اس نے 21 بار مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے 21 بار جواب دیا کہ چڑیا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے، جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات نوجوان ہیں، یہاں آپ نے داخلہ لیا ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ظاہر مدرسوں کے لحاظ سے اس کے 2 جز ہیں یا 3 جز سمجھیے. ایک جز تو آپ کا ہے جو طلبہ ہیں، تلامذہ ہیں، وہ آئے ہیں پڑھنے کے لیے. دوسرا جز جو ہے وہ اساتذہ کا ہے، وہ پڑھا رہے ہیں اس کو. اور تیسری چیز وہ ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. تو ایک تو سکھانے والا چاہیے، ایک سیکھنے والا چاہیے، ایک وہ چیز جو سیکھی جائے، اور ان تینوں کے امتزاج مل کر کے پھر وہ علم بنتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ، جیسے سورہ العصر میں اس کا ذکر ہے اور بھی اس کا ذکر ہے. دیکھیے قرآن پاک کا عجیب معاملہ یہ ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یا الذین آمنوا کہتا ہے، اس لیے کہ مطالبہ عمل کا انہیں سے کیا جائے گا جن سے توقع کی جائے گی. بھائی ہم آپ اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں، اپنے دوست احباب سے توقع رکھتے ہیں، یا اساتذہ اپنے شاگردوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. تو قرآن جب مطالبہ کرتا ہے تو وہ یا الذین آمنوا کہتا ہے، اور اگر ایک عام دعوت نہیں ہوتی یا الناس کہتا ہے. لیکن جب مطالبہ کرتا ہے کسی عمل کرنے کا تو پھر یا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن بار بار قلب کی طرف اشارہ کرتا ہے، قلب کی طرف ہدایات دیتا ہے. تو جب آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کریں، ظاہر ہے اس عمل کے 2 حصے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ظاہری ہیں، جو ظاہر میں معلوم ہوتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے اندرونی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. ہر چیز کی، جو بھی چیز ہے دنیا میں، اس کی 2 حقیقتیں ہیں. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن بار بار کہتا ہے جو ظاہر و باطن ہو، چھوڑو گناہ کو جو اندر کے ہیں جو باہر کے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ باہر ہم اپنی زندگی کو 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے ہم وہ بنائیں جو اندر نہیں. یہ عین ممکن ہے. جو جعلی پیر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کرتے ہیں
جب مردین کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو سر جھکا کے مکے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لے، مکے پڑھ کے نماز پڑھ ضرورت نہیں ہے میں پڑھنے کی کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ نہیں ہے. سر یہ ممکن کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر عمل کی ایک حقیقت ہے اور ایک اندرونی حقیقت ہے، باطنی حقیقت ہے. اور اسلام کا مطالبہ جو ہے، بزرگوں کا مطالبہ جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مطالبہ جو ہے، وہ یہ کہ اندرونی زندگی کو سنوارے، قلب کو سنوارے، تاکہ اس کا اثر آپ کے ظاہر میں پڑے اور ظاہر اور باطن میں اختلاف نہ ہو. یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں منافقین کا پورا گروہ آ گیا. قرآن پاک سورہ منافقون، تو ان میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق تھا؟ یعنی یار یہ سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہتے ہوئے یہ حضرات مسجد نبی میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہر وہ کام کرتے تھے جو مسلمان کام کرتے، جو صحابہ کرام کر رہے تھے. اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے، شہادت ہے یہ تو منافق ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی لیے دیکھیے میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے اسلام کے دو دشمن ہیں. ایک دشمن تو کھلا ہوا ہوتا ہے جو غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی جو بھی ہو، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو اسلام کے لبادے میں آتا ہے. تو وہ دشمن جو ظاہر ہے اس سے نپٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو اسلام کے لبادے میں آتا ہے اس سے نپٹنا مشکل ہوتا ہے. تو نفاق جو ہے وہ اسی کا نام ہے. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کہتے ہیں ارے بھائی وہ منافق ہے، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ زبان سے وہ بات کہہ رہا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے. اور دیکھیے اسی لیے ہمارے مکتب وغیرہ میں تعلیم دی جاتی تھی شروع میں، اور قرآن اس بات کی بات کہتا ہے. ایک تو ہے ایمان لانا دل میں قلب سے، ایمان بالقلب تصدیق بالقلب. تو آپ کا جو ایمان اندرون قلب میں ہے جو باطنی ہے، اس کا اگر آپ اظہار نہ کریں تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کیا ہے. تو اگر آپ اس کا اظہار کرتے زبان سے کہ صاحب میں مومن ہوں، میرا ایمان یہ ہے، تو مسئلہ آپ ہی حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے قلب میں نہ ہو. تو تصدیق بالقلب یا ایمان بالقلب اور تصدیق باللسان میں موافقت ہونی چاہیے. موافقت اگر ہو بھی جاوے، اتفاق اگر ہو بھی جاوے، تب بھی معاملہ نامکمل ہے. اس لیے کہ جس چیز کا آپ نے اقرار کیا اپنے قلب میں اور جس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں اپنے زبان سے، اس کا ثبوت چاہیے. اس لیے کہ زبان سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو دعویٰ ہے آپ کا، اس دعوے کو ثبوت چاہیے، اور ثبوت آپ کے عمل میں ہوگا، جس سے معلوم ہو جائے کہ تینوں کڑیاں جو ہیں ایک دوسرے سے ملتی جاتی ہیں. اس لیے کہ دعوے کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے اعمال میں اور عمل میں ہوگا. جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، خاص طور سے عبادت خمسہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادات جو خود بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی. عبادات جو ہیں بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ عبادات ذریعہ ہے کسی چیز کے حصول کا. اور ہر عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ عبادت بتائی ہے، اور یہ بھی بتائی کیسے ادا کرنی ہے، اور یہ بتایا کہ اس سے کیا حاصل ہوگا، اس کے ذریعے کیا حاصل ہوگا. ہر عبادت، اور پھر اس عبادت کے کرنے کا طریقہ یہ بتا جائے کیسے حاصل کیا جائے گا. تو یہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش چیزوں سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے. تو قرآن کا فیصلہ تو ناطق ہے. تو اگر ہماری نماز
برائیوں سے اور فحش باتوں سے نہیں روکتی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں کچھ قصور ہے. جو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم برے روکتی ہے. ایک 8-10 سال کا بچہ، آج کل 4-4 5-5 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. ان کو تو مزہ ہی آتا ہے کہ شہری میں دیکھیں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، مگر روزہ رکھ لیتے ہیں. مگر اس روزے کی حقیقت ان کو معلوم نہیں. 8-10 سال کا بچہ جس کو نماز سکھائی جاتی ہے وہ بھی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو نماز کی حقیقت تو معلوم نہیں کہ کیا ہے، کر لیتا ہے. تو مطلب یہ کہ جو چیز سمجھنے کی ہے، جو زمانہ ہمارے کرنے کا ہے، محنت کا ہے، وہ یہی زمانہ ہوتا ہے. اقبال کا شعر ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سر نمازنا، تجھے کیا ملے گا نماز. فارسی کا شعر، اس کا ترجمہ ہے تقریباً، بزمین جو سجدہ کردم سے زمین ندا برآمد، مارا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی. میں نے سجدہ کیا تو زمین اس ٹکڑے پر جہاں میں نے سر رکھا وہاں سے صدا آئی کہ تم نے اپنے رعائی سجدے، دکھاوے سجدے سے تم نے مجھے ناپاک کر دیا. بزمین جو سجدہ کردم سے زمین ندا برآمد، مارا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، تو اب اس میں جو ظاہری چیزیں ہیں، کچھ ہیں باطنی چیزیں. تو جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ تو آپ کی ظاہری چیزیں ہیں جو آپ نے علم حاصل کی، چاہے فقہ کے ہو، حدیث کے ہو، جس چیز کی بھی ہو. اس میں آپ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، صحابہ کی زندگی آپ واقف کرتے ہیں، قرآن کی آیات آپ پڑھتے ہیں، ان کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب صحیح. لیکن یہ تو جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ اور قلب پہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو پڑھایا اسی لیے جا رہا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں. تو آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ جو یہاں رہے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں، جو طالب ہیں، وہ دوسرے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں اس کی اندرونی کیفیات کو، اس لیے توقع بھی آپ سے اس کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جس مدرسے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، مدرسے کی نیکنامی اور بدنامی دونوں آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اساتذہ کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے اگر ظاہری طور پر کوئی آپ غلطی کر رہے ہوں تو استاد بتاتا ہے کہ یہ غلطی ہے تمہارے اندر، تو اس کو غلطی کی صحیح کرو. اسی طرح سے اندرونی کیفیات جو ہیں، باطنی کیفیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جواب دہی کا احساس ہونا، یہ سب چیزیں اندر کی ہیں. یہ بھی کسی سے سیکھنی پڑتی ہیں، بغیر سیکھے تو کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر خود سے آپ کچھ کرنا چاہیں، اگر آپ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات انہوں نے لکھی ہے، آپ دعوت کے سمجھنے کی ہے یہ چیز، بڑی اچھی بات، بڑی نقطے کی بات بتائی. فرمایا کہ جتنے بھی اسلام میں حدامی تحریکیں ہیں، اسلام کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اسلام کے نام پر، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے جو قائدین تھے وہ جاہل لوگ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. پڑھے لکھے لوگ ضرور تھے مگر ان کا قبلہ درست نہیں تھا. پڑھ لکھ کیا انہوں نے اور اپنے علم کے ذریعے جو کچھ سمجھا انہوں نے کر لیا. میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ خضرا پودے، ان کی مثال خضرا پودوں کی ہے کہ جب درخت بڑھتے ہیں، خود وہ چلتے ہیں تو ایک شاخ ادھر چلی جاتی ہے، ایک شاخ ادھر چلی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، اس کی تلاش خراش نہیں ہوتی. تو اس لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی تلاش خراش کرے تاکہ کوئی سنوار کے رکھے. اور اس لیے دیکھیے آپ تو اس لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کے سامنے یا تقویٰ اس کا ذکر ہم کرتے ہیں، قرآن پاک بار بار مطالبہ کرتا ہے، تو کیسے حاصل ہو؟ ہر آن سب سے پہلے چیز تو اساتذہ میں چیز آنی چاہیے
اس لیے ایک اساتذہ میں اگر یہ چیز آئے گی تو وہ چیز طلبہ میں منتقل ہوگی، اس لیے اساتذہ پہ طلبہ سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی میں عالم فاضل ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میرے بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا خط و کتابت شروع ہوئی، اور بیعت سے پہلے کی بات ہے کہ ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو ایک دن اچانک یہ خیال آ رہا تھا کہ کسی سے تعلق پیدا کیا جائے۔ مولانا واجد آبادی کو لکھا کہ میں اپنی عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں علوم ظاہر اطمینان کا باعث نہیں، اور سکون قلب کے لیے کسی مامن کی تلاش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ معیار اتنا اونچا ہے کہ نگاہ کہیں جمتی نہیں، اور نگاہ بار بار تھانپور کی طرف اٹھتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ نہ جانے بیگانگی اور اجنبیت کی بنا پر وہاں کیا کیا پہنچا ہو، وہ مجھے شرف مخاطبت کی بخشے نہ بخشے۔ لیکن بہرحال تو ایک دن جب سفر طے ہو رہا تھا کہ جانا ہے، تو بیعت سے پہلے ایک دن اچانک تھانہ پر پہنچ گئے ملنے کے لیے۔ ملفوظات میں ہے، شبہ سوانے میں ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہوا کہ سنتے ہی حاضر ہوا، میرے ذہن میں ان کا جسہ طویل و عریض تھا، لیکن متوسط القامت متوسط الجسہ دیکھ کر میں مسخر ہی ہو گیا۔ وہ میں اتنی دیر تک بیٹھے رہے، یہ ہوتا رہا، تو چلتے چلتے وقت تھانوی تعالیٰ سے انہوں نے کچھ کہا، تھانوی تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب دیا، تو جو جواب دیا اس سے ان کو گریہ طاری ہوا، اور اس کے بعد پھر السلام علیکم علیہ السلام کر کے روانہ ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ تو جو مجلس میں جو لوگ سن کے آ گئے تھے کہ سید صاحب آئے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو جب یہ واقعہ دیکھا تو یہ قریت پیدا ہوئی کہ سید صاحب نے کیا پوچھا، مولانا نے کیا جواب دیا، اور سید صاحب کے گریہ کیوں طاری ہو۔ تو خواجہ علی حسن مرزوق کے بڑے محبوب خلیفہ تھے، تو خواجہ صاحب کو لگایا گیا کہ وہ معلوم کریں کہ کیا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک دن ذرا انشراح دیکھا، حضرت مولانا سے پوچھا کہ سید صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، سید صاحب نے کیا پوچھا، تو مولانا نے کہا کہ بھائی چلتے چلتے انہوں نے مجھ سے کہا آہستہ سے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ کہہ لے کہ میں نے یہ سوچا کہ اتنے بڑے عالم حاضر کو میں کیا مشورہ دوں، جن کا طوطی بول رہا ہو پورے ہندوستان اور پاکستان پورے دنیا میں۔ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، کہنے کہ حضرت میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ کہ اصلاح کا پہلا قدم اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے نفس کو مٹا دینا ہے۔ کہ میں تو یہی بات کہی تھی، تو مطلب یہ تھا، ایسے مراد یہ تھی کہ آدمی سیکھتا جبھی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نبی دانا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو مسئلہ ہی نہیں، پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو شیطان کا مسئلہ یہی تھا۔ تو جب آدمی جب سیکھتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں معلوم نہیں، اور اگر غلطی بتا دی جائے تو اس کو تسلیم بھی کر لے، یہ چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں کا دستور رہا ہے کہ رجوع کرتے رہے ہیں، پھر آرا سے اپنی رائے سے، اگر جب غلطی ظاہر ہو گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا کہ نام تھا تربیت الراجح، تو ان آرا سے، ان فقہی آرا سے یا کسی بھی آرا سے جب وہ رجوع فرماتے تھے تو ہم شائع کر دیتے تھے۔ خود میرے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا تو لکھا کہ میرے سیرت میں یا جس کتاب میں بھی میں نے جہاں یہ رائے ظاہر کی ہے، جن کے پاس بھی یہ کتاب ہو وہ اس میں اصلاح کر لیں، تو اپنی ذمہ داری سے کرو۔ تو جس طرح سے باہری ظاہری چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے اصلاح کی، اندرونی چیز کے لیے بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔
اور زمانہ اس کا یہی ہے کہ شعب النشاء فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہو. تو یہ تو جب ہوگا جب آپ کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوگا. اور میں آخری مثال دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ ہندوستان میں ہے، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں یہ چیز بہت کامن ہے اور نظر آتی ہے. اکثر کرکٹ ہوتی ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، جو ہوتی ہے. تو کرکٹ میں یا ہاکی میں یا فٹ بال میں کسی کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی بڑی تنخواہوں سے کوچ مقرر کیے جاتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے جو بیٹسمین ہے کا بیٹ کرنا نہیں آتا، یا جو فٹ بال والا اس کو کک کرنا نہیں آتا، ہاکی والے کو ہاکی نہیں کھیلنی آتی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ کوچ جس کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹنگ میں غلطی کیا ہے، تمہارے ہاکی میں کیا غلطی، تمہارے کک میں کیا غلطی ہے. تو وہ بتاتا ہے، اور غلطی وہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور نہ مانے تو وہ ناکام رہتا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں خاص سے مدارس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں ظاہری جو امور ہیں ان کی بھی فکر کرے گا اور جو باطنی امور ہیں ان کی بھی فکر کرے گا. اب ظاہر ہے نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، جوانی کا عالم ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، صبح کو ذرا اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال زمانہ یہی ہے کرنے کا. اگر عادت پڑ جائے اس زمانے میں ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اس کے بعد. تو اس میں اساتذہ کا بھی ایک رول ہے اور طلبہ کا بھی اس میں ایک رول ہے. ان دونوں رولز کو جمع کر کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے یہ چند باتیں ایسی تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو سمجھیں، اور یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کہ جہاں تک کہ سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے کا تعلق ہو تو ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آخری چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہاں رکھیں، کہیں جہاں بھی رہیں آپ، یہاں ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں، ہر قسم کے چیلنجز، ہر قسم کے تحدیات ہوتے ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ زندگی، پوری زندگی کسی کی بھی ہو، شروع سے لے کے آخر تک، اس کو تحدیات اور چیلنجز کا سامنا شروع سے ہوتا ہے. روایت فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کا سب سے نازک وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی تعلیم ختم کرتا ہے اور اساتذہ کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے. اور یہی وہ وقت نازک ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے مدرسے کی چہار دیواری سے باہر رکھتا ہے. جب مدرسے کی چہار دیواری سے باہر رکھتا ہے تو وہاں تو میدان جنگ ہی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا مقابلہ ہے. انہی تحدیات، انہی چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی تیاری کی جاتی ہے. تو اگر قلب سلیم ہے، ذہن سلیم ہے تو آپ اس کا مقابلہ صحیح طور سے کر سکیں گے، ورنہ آگے بیٹھ جائے گا. میرے والد کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ جب مولوی بگڑتا ہے تو اس کی کوئی تھا نہیں ملتی، اس لیے کہ اپنے علم کے غلبے پر کام کرتا ہے، اسی لیے فضولیات پڑ جاتا ہے. میں ایسی بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارے جید عالم، ایسے عالم جو ظاہر و باطن دونوں کے بادشاہ، لیکن ان کا لڑکا تباہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، جو بات سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے جو دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے کیا ہے، اور اگر آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے جو آپ سے سوال کیا گیا ہے تو آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں تاکہ آپ صحیح جواب دے سکیں، بجائے کہ غلط جواب دینا. اکبر الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی جماعت کا آغاز کیا اور اس میں جب انہوں نے گشت کی شرط لگائی، گشت کے لوگ جائیں، اس زمانے میں یہ انہوں نے دستور بنا دیا تھا، یہ اصول بنا دیا تھا کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک نہ ایک عالم ہونا ضروری ہے. لیکن جب یہ جاتے تھے گاؤں میں، کسی شہر میں جاتے تو لوگ سوال بھی کرتے تھے عالم ہونے کے، جیسے ہم لوگ ہیں، جس مسجد کے امام جو بھی ہو ہم اسے سمجھتے ہیں بڑا قابل آدمی ہے، اس لیے ہم اس سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں. وہ امام جو ہے اپنی امامت کے اس میں وہ جو سمجھتا ہے کہ میں جب جواب بھی دینا ہے مجھے،
تو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور جواب نہیں معلوم تو بتا دے گا بھائی جواب معلوم نہیں ہم کر لیں گے، اگر خوف نہیں ہے اسے کرنا ہے تو بتا دے گا، گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جواب معلوم نہ ہو تو ان کو ہدایت دی کہ تم یہ کہہ دو سب ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ برکت لکھ کے پوچھ دیجیے۔ تو بات جو تھی وہ یہ کہنے کی تھی کہ آپ کے پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے، لیکن جب یہاں سے آپ نکل کے جائیں گے بڑے مدرسے میں اور وہاں آپ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کے قدم قدم پر آپ کے چیلنجز ہیں، تو چاہے قرآن پر ہو، حدیث پہ ہو، فقہ سے زندگی مسئلے میں بھی ہو، تو یہ بھی آپ سے کہ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی ایسی جید لٹریچر بھی آپ پڑھیں۔ یہاں ماشاءاللہ آپ تو مغزر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا علی رحمۃ اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں یہاں شائع ہو رہی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں وہ جنرل چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا جواب عام طور سے آپ کو نہیں ملے گا چیزوں میں، اس سے بھی شغف رکھیے تاکہ وقت ایسا نکالیے جس میں پڑھیں تاکہ آپ اس کو ان چیزوں کا جواب دے سکیں۔ جو باہر آپ جاتے ہیں، جو طلبہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے توقع کرتے ہیں، ان سے لوگ پوچھتے بھی ہیں سارے مسئلے میں کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیا، فلاں مسئلہ کیا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں بالمشافہ اور فرق برداشت میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جو بات میں نے عرض کیا ہے وہ اس کا میں خود بھی مستحق ہوں، اور اگر آپ بات سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور چاہے پڑھنا ہو، پڑھائی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑا آسان سا شعر ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت و حیات عطا فرمائے کا ایک شعر ہے، میرے نزدیک تقوی کی تعریف اردو میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہی یہ جو شعر ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو تقوی کی تعریف اگر اور کچھ سمجھ میں نہ آئے مگر یہ شعر اگر آپ کو یاد ہو جائے تو خود بڑی سمجھنے کی بات ہے، وہ اس کا مستحضر رہے ہمیشہ۔ جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ایک بہت سادہ سا شعر ہے مگر یہ تقوی سے مراد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس، تو جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات یہ ہے، جو خوفی کی بات ہے کہ اپنے جواب بھی ہم کے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم غلط کام کرتے ہیں، اس لیے کہ چاہے وہ ہماری آنکھیں ہوں، ہمارے ہاتھ ہوں، ہمارے پیر ہوں، زبان ہو، ہر چیز وہاں پوچھی جائے گی، یہاں تک کہ ہماری کھالیں بھی گواہی دیں گی، کھالیں گواہی دیں گی، وہ کہے گا کہ بدبخت تو نے کیوں جواب دیا بھائی ہمارا، کیوں بولے، کیا جواب دیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس خدا نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے ہمیں بلوا دیا۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھیے، اس کو ہمیشہ کہ جو کچھ آپ سیکھ رہتا ہے تجھے آسمان سے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں اور اپنے ظاہری اور باطنی حالات کو صحیح کرنے کا کی محنت عطا فرمائیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ لیکن جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو وہ سب کی نظر میں آتی ہے، اور کسی غیر مدرسے کے لڑکے سے ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں تو ہوتے ہی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب کسی مدرسے کے تعلیم سے غلطی ہوتی ہے، کسی مدرسے کے استاد سے غلطی ہوتی ہے تو سب کی نظر میں آتا ہے کہ فلاں مدرسے کا تعلیم، فلاں مدرسے کا استاد یہ ہوا۔ یہ چیز بھی سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھل کے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سن رہے تھے اور اس میں بہت مفید باتیں آپ کو بتائی ہوں گی جو ان کے تجربات پر مبنی تخیل پر مبنی نہیں ہے، مشاہدات پر اور تجربات پر مبنی ہے۔ ہم کئی دن سے مولانا کی گفتگو ہم کو سننے کا موقع مل رہا ہے، مجالس میں بھی اور مختلف پروگراموں بھی۔ ہمارا تاثر یہ ہے کہ موجودہ دور میں نظر کے تخیل کی یہ مثالی شخصیت ہے کہ اس کے مطابق 3 چیزیں میں پائی جاتی ہیں جو نظر کا اپنا تخیل ہے۔ ایک تو یہ جس کو ہم اپنے سارے پروگراموں میں جس کی ہم تکرار کرتے ہیں، جمع بین القدیم مستقبل جدید۔ تو قدیم و جدید اب یہ بہت وسیع تعبیر ہے، قدیم و جدید۔ قدیم سے کیا مراد؟ ایک تو یہ کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قدیم کا جو اسلامی تصور ہے وہ یورپ کے قدیم کے قدیم کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ وہ تو ہم قدیم چیز کو متروک سمجھتے ہیں، تطور کے قائل ہیں۔ ہم اس حیثیت سے تطور کے قائل نہیں ہیں جس طرح تطور کا فلسفہ یورپ میں پایا جاتا ہے، اس کے معنی تغیر کے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ثوابت ہیں اور کچھ متغیرات ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہمارے یہاں کسی طرح کا تغیر ادنا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام، کوئی کسی دور میں اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ثوابت میں آتی ہیں، تو ہم اس قدیم اور جدید کے اس مفہوم کو نہیں مانتے جو مفہوم یورپ کا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا جو اپنا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قدیم کو کی چیزوں کو جو نافع ہیں سی ہیں ان کو باقی رکھنا چاہیے، ان پر قائم رہنا چاہیے اور اس میں صمود تسلط پایا جانا چاہیے۔ حدید کا تسلط بھی کہا جاتا ہے کہ تسلط حدید کی طرح اور نعومت حریر کی طرح، ان دونوں کو جمع کرنا یہ نظر کا تخیل ہے۔ تو قدیم و جدید کو جوڑنا، اور وہ علوم اس میں بھی آتے ہیں، اس میں ثقافت کے عناصر بھی آتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی آتے ہیں۔ اخلاقی ہر چیز میں ثوابت و متغیرات کو دیکھنا پڑے گا ہم کو کہ کون چیزیں ایسی ہیں جو متغیرات میں سے ہیں اور کون سی چیزیں ثوابت ہیں۔ اس میں ہمیں اہل علم و اہل فضل و اہل تقویٰ کی بات ماننی پڑے گی، اس میں اپنی رائے سے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ ایک تو یہ علوم کے اعتبار سے انہوں نے دونوں مرکزوں سے استفادہ کیا ہے، یہ ندوی کے تخیل کے مطابق ہے۔ ندوی کی تعلیم کے بعد پھر حضرت سید صاحب کی تربیت کے بعد ایک صالح مربی مصلح کی تربیت میں رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے ساتھ توجیہ بہت ضروری ہے، تربیت و توجیہ بہت ضروری ہے۔ وہ ماشاءاللہ ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ایک ایسے مصلح مربی اور مفکر کی تربیت میں انہوں نے اچھا خاصا وقت گزارا۔ پھر ندوے میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسرے مراکز علم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ خود یورپ میں رہے اور یورپ کے بڑے مراکز میں رہے، وہاں کے بڑے اہل علم جو تھے مستشرقین، ان سے بھی انہوں نے علمی استفادہ کیا، فکری استفادہ نہیں کیا، علمی استفادہ کیا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہماری اور بہت سے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی جو یورپ میں رہے ہیں اور وہاں کے مراکز علم سے یا وہاں کے شخص سے استفادہ کیا، وہ جا کے وہاں مروب ہوئے، متاثر ہو گئے۔ لیکن مولانا سلمان صاحب کی خصوصیت یہ ہے، ان کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان میں خود اعتمادی اور برتری کا احساس باقی رہا، جو سید صاحب کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو سید صاحب نے ان کا مواخذہ کیا ہے، مستشرقین کا مواخذہ کیا ہے، اور ان کی کتاب اگر آپ عرض و قرآن پڑھیں تو اس میں انہوں نے بڑے بڑے ان کے جو ناقدین ہیں، ادبا ہیں اور مورخ ہیں، ان کا ایسا مواخذہ کیا ہے کہ وہ اس کی جرأت عرب جو مصنفین ہیں ان کو نہیں ہوئی۔ ان کی بعض معلومات ایسی ہیں اس میں کہ بعض عرب مورخین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے انکشاف۔ تو سید صاحب مولانا شبلی کی تربیت کی، جب مولانا شبلی معروف نہیں تھے، مولانا شبلی نے بھی وہاں کے اہل قلم کا مواخذہ کیا، تو معروفیت سے محفوظ رہے کہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے
हमारी इनसे गुफ्तगू हुई, हमने कई बार मुस्तशरीकीन के बारे में इनसे मालूमात हासिल की, तो हमने कहा हमारी मालूमात जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, आपकी मालूमात जो है मुशाहदे और तजर्बे पर मबनी, तो हमें बहुत सी चीज़ों में हमको फ़ायदा हुआ, तो हमने अपने उनकी मालूमात में इसको एक बड़ा अच्छा इजाफा समझा। एक फ़ायदा तो ये, एक खसूसियत ये है कि इन्होंने दोनों को जमा किया, और उसके बाद तीसरी खसूसियत अहले तक़वा से इनका ताल्लुक़, ये भी हज़रत मौलाना ने कई अपनी सारी तहरीरों में बयान किया है। इल्म के साथ अगर तज़किया नफ्स नहीं है तो इल्म बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इल्म से ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। और वही इस वक्त जो दुनिया में फसाद है वो इसी वजह से है कि इल्म रहनुमा से अलग होकर, तज़किया और तरबियत से अलग होकर इल्म को बहुत फ़रोग़ हो रहा है, और उसने बड़ी तबाही मचाई। इनकी एक खसूसियत ये भी है कि इन्होंने ऐसे लोगों से रब्त रखा, माना जो अहले तक़वा हैं उनसे आजकल हकीम अख्तर साहब से मौलाना का ताल्लुक़ है, और उनके मुतमद्दीन में से हैं, तो इन्होंने इल्म के साथ और तरबियत के साथ और फिर तक़वे के जो जहाँ से तक़वे का इस्तेफ़ादा होता है तक़वे मैदान में, उनसे भी हमने इस्तेफ़ादा किया। तो ये तीन खसूसियतें इनमें जमा हैं, और यही हमारे नज़र का तख़य्युल है। अगर नज़र का बानियों की आरा हम पढ़ें, तारीख़ नज़रा का मुताला करें, तो हमको यही मालूम होगा कि नज़र ने तख़य्युल दिया वो उससे बहुत वसी है, जैसा कि समझा जाता है। वो सिर्फ़ इल्म और इल्म की मुख्तलिफ़ किस्मों को जमा करने की दावत उसमें नहीं है, बल्कि उसके साथ दावत, इस्लाह, दोनों चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसमें सिर्फ इस्लाह निसाब की दावत नहीं दी गई, बल्कि इस्लाह उम्मत, बल्कि इस्लाह इंसानियत की भी दावत दी गई, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने में सलाह पैदा की जाए, फिर इस्लाह का काम किया जाए। ये चंद खसूसियात हमने महसूस की, और हम चाहते थे कि आप लोग उससे वाक़िफ़ हो जाएँ, ताकि उनकी बात को आप अहमियत से सुनकर उसको अमल करने की कोशिश करें। आखिर दावाना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और सआदत और इज़्ज़त की बात है कि नज़र के दो मानास पढ़न यहाँ मौजूद हैं, और दोनों से हमने इस्तेफ़ादा किया। ख़ासतौर से हमारे डॉक्टर साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने सफ़र की मशक्क़त उठाई, उन्होंने बहुत ही कीमती बातें हमारे सामने बयान की, जैसे कि नज़र की फ़िक्र है, तो तीनों चीज़ों को जमा करना चाहता है, तो इस हैसियत से भी हमें वो चीज़ तजुर्बात जो उनके हैं वो सामने आया और फिक्र सामने आई। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ख़ास तौर से हमारे तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए और हम सब के लिए ये चीज़ें मुफ़ीद साबित होंगी। हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं डॉक्टर साहब के, जो उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और यहाँ तशरीफ़ लाए, और नवाज़े साहब की मशहूर है कि उन्होंने उनके साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। अकील और डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि दुआ से इस प्रोग्राम का काम करें। ربنا